अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तमाम सवालात को गौर से देखें क्योंकि इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर एक वीडियो आपने कंप्लीट एंड तक देख ली तो आने वाले किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास एक करेक्ट आंसर के साथ लॉजिकल रीजन भी मौजूद होगी। तो इसका अगर PDF हासिल कर लें तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपने मालूमात या कोई भी पेपर चाहिए तो कमेंट में जरूर आगाह करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? तो इसका सही जवाब है पेट्री ऑर्पो। फिनलैंड के मौजूदा वज़ीर आज़म पेट्री ऑर्पो है, वो 20 जून 2023 से सना मारिन के बाद ओहदे पर हैं। पेट्री ऑर्पो नेशनल कोलेक्शन पार्टी के रुकन हैं और फिनलैंड की हुकूमत और इसकी काबीना की क़यादत करती हैं। रियासत में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इस्तेमाल करती हैं और वज़ीर आज़म बनने से पहले वो फिनलैंड की सियासत में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फैज़ रह चुकी हैं, जिनमें वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दाखिला शामिल हैं। उसकी क़यादत फिनलैंड के मखलूत हुकूमत के निज़ाम का हिस्सा है जिसमें अक्सर मुताद सियासी जमातें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव अ वुमेन टू राइट टू वोट? वो कौन सा पहला मुल्क है जिसने खवातीन को वोट डालने का हक दिया था सबसे पहले? जिसका सही जवाब है न्यूजीलैंड ने। खवातीन को वोट का हक देने वाला मुल्क जो है वो 1893 में न्यूजीलैंड था। इस तारीखी फैसले ने न्यूजीलैंड को दुनिया का पहला खुद मुख्तार मुल्क बना दिया जिसने तमाम खवातीन को पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। ताहम ये 1919 तक नहीं था कि न्यूजीलैंड में खवातीन पार्लियामेंट के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले सकती थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड में हक राय दही की तहरीक कैट शिमरोड जैसी महम चोहों ने नुमाया तौर पर मुतासर हुई, जिन्होंने इस संग-मील को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे पहला अखबार किस मुल्क ने स्टार्ट किया था? तो इसका सही जवाब है चाइना ने। चीन का पहला अखबार जिसने चीनी सहाफ़त का आगाज़ किया चाइना माहमना मैगजीन था। ये 1815 से लेके 1821 तक शाया हुआ और इसका इंतज़ाम रॉबर्ट मोरिसन ने किया। ये रिसाला मुल्ला का में रवायती बुडू ब्लॉग पर प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए छपा था और इससे पहले प्रिंटिंग गज़ट जैसे सरकारी बुलेटिन होते थे, लेकिन ये सच्चे अखबार नहीं समझे जाते थे क्योंकि ये सरकारी अफसरान के लिए होते थे। बुनियादी तौर पर ये अहकाम और फरमान पर मुश्तमिल होते थे और चीन का पहला जो मगरबी तर्ज का अखबार था उसका नाम था अल्बर्टा चाइना, जो कि 1822 में कैम किया गया था। ये पुर्तगाली ज़बान में था। नेक्स्ट, विच कंट्री इन साउथ एशिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? तो उसका सही जवाब है इंडिया। जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भारत बन चुका है। 2024 तक हिंदुस्तान की आबादी का तखमिया 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, जो इससे न सिर्फ जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है बल्कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी है। हिंदुस्तान की वसी आबादी खित्ते और अलमी सतह पर इसके असर और तनू का एक अहम अंसर है। नेक्स्ट ने, बोर्नियो आइलैंड इज़ इन विच ओशन? बोर्नियो आइलैंड जो है किस ओशन में मौजूद है? तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन में। जज़ीरा बोर्नियो बहर अलकैल के इंतहाई जनूबी मगरबी हिस्से में वाक़ है और ये कई समुद्रों से घिरा हुआ है। शुमाली मगरब में बहरे जनूबी चीन और शुमाली मशरक़ी बहरे सोलो और मशरक़ में बहरिया और इसके अलावा जनूब में बहरिया जावा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 पब्लिश फ्राम UK? किस कंट्री की जो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? तो उसका सही जवाब है चाइना। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के मुताबिक चीन इजाफी आलमी शमसी तवानाई की पैदावार के लिहाज से सरफहरिस्त मुल्क था, जिसने 51% इजाफा हुआ और हवा की नई पैदावार में 60% हिस्सा डाला है। ये अहम शराकत काबिल तजदीद तवानाई के जरिए की तरफ से आलमी तब्दीलियों में चीन के अहम किरदार की निशानदेही करती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप? वो कौन से मुल्क की पार्लियामेंट है जिसकी मेंबर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है चाइना की। सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट की रुकनीत वाला मुल्क जो है वो चाइना है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की तादाद जो है 2970 अरकान के साथ यक ईमानी इदारा है, जो इसे रुकनीत के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट बनाता है।
نیکسٹ وین از انٹرنیشنل لیبر ڈے آبزرو. دنیا میں لیبر ڈے یعنی کہ مزدوروں کا دن کس دن منایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1 مئی کو. مزدوروں کا عالمی دن جسے یوم مائی بھی کہا جاتا ہے اور ہر سال 1 مئی کو منایا جاتا ہے. یہ دنیا بھر میں مزدور اور مزدور طریقی شراکت کو منانے کا دن ہے. نیکسٹ میں ہاؤ مینی ممبرس آر دیئر ان یو این او. یو این او کی ممبرس کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 193 ممبرس ہیں. اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک ہیں. یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کے اراکین کے طور پر تسلیم شدہ خود مختار ریاستوں کی تعداد کی عکاسی کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مساوی نمائندگی ہوتی ہے. نیکسٹ ہیڈ کوارٹر آف سارک از لوکیٹڈ ان وچ سٹی. سارک کا ہیڈ کوارٹر کس شہر میں موجود ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کھٹمنڈو میں. جنوبی ایشیا تنظیم برائے اقلیمی تعاون کے صدر دفتر نیپال کی دارالحکومت کھٹمنڈو میں موجود ہے. نیکسٹ نیم دا کنٹری دیٹ وون فیفا وومن ورلڈ کپ 2023. فیفا کا جو خواتین کا 2023 کا ورلڈ کپ ہوا ہے وہ اس کا ٹائٹل کس ملک کی ٹیم نے جیتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسپین کی. فیفا وومن ورلڈ کپ 2023 جیتنے والا ملک جو ہے وہ اسپین ہے، جنہوں نے فائنل میں انگلینڈ کو 1-0 سے شکست دے کر پہلا وومنز ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. نیکسٹ ہاؤ مینی کنٹریز آر ڈکلیئر نیوکلیئر پاور. کتنے ممالک ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ 8 ممالک ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 8 ممالک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 ممالک ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے 8 ممالک جنہوں نے خود کو جوہری طاقت کا قرار دیا ہے، جن میں امریکہ 1945 میں، روس 1949 میں، برطانیہ 1952 میں، فرانس 1960 میں، چین 1964 میں، ہندوستان 1974 میں، پاکستان 1998 میں، شمالی کوریا 2006 میں، اور اسرائیل کے پاس بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار رکھنے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے خود کو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کا اعلان نہیں کیا. نیکسٹ میں وچ از دا لارجسٹ ایکسپورٹر آف آرم ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے زیادہ آرم جو ہے وہ کون سا ملک ایکسپورٹ کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یو ایس اے. 2024 تک دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ریاست جو ہے وہ امریکہ ہے، جو 2019 اور 2023 کے درمیان تقریباً 41.7% بین الاقوامی ہتھیاروں کی فروخت کا ذمہ دار ہے. نیکسٹ وچ واز دا فرسٹ ایئر فورس آف دا ورلڈ. دنیا میں سب سے پہلی ایئر فورس کون سی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رائل ایئر فورس آف برٹن. 1 اپریل 1958 کو قائم کی گئی اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس کو دنیا کی پہلی آزاد فضائیہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. یہ رائل فلائنگ کور اور رائل نیول ایئر سروس کو ملا کر تشکیل دیا گیا تھا. اس کے علاوہ RAF برطانیہ کے جو مسلح ہیں، انہوں نے اپنی تشکیل کے فوراً بعد پہلے جنگ عظیم میں اہم کردار ادا کیا اور اس کا افواج کا حصہ بنی تھی. نیکسٹ وٹ گیم از کالڈ دا اسپورٹس آف کنگ. وہ کون سی گیم ہے جو بادشاہوں کی گیم کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چیس. اگر اس میں پوچھا جائے کہ کھیلوں میں وہ کون سی کھیل ہے جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے، کھیلوں کی بادشاہ، تو وہ ہے ہارس ریسنگ. شطرنج کو اکثر بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخی طور پر یہ بنیادی طور پر یہ رائٹی اور اعلیٰ طبقے کے ذریعے کھیلا جاتا تھا. یہ اصلاحات کھیل کی حیثیت کو ایک عہدہ سرگرمیوں کے طور پر ظاہر کرتی ہے، جس میں ایک اسٹیٹ گیری ہے جو کسی بادشاہی پر حکمرانی کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتی ہے. شطرنج میں سب سے اہم جو ہے وہ ٹاکرا بادشاہ سے اور اس کے کھیل کا حتمی مقصد مخالف بادشاہ کو چیک میٹ کرنا ہے، اس کی شاہی وابستی کو مزید تقویت دینا ہے. نیکسٹ وٹ از دا ڈیوریشن آف 1/2 آف اے ہاکی میچ. ہاکی میچ کا جو 1/2 ہوتا ہے وہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 35 منٹس کا. ہاکی کا ایک آدھا میچ عام طور پر 35 منٹ تک رہتا ہے اور اس دورانیے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے درمیان ایک آدھے وقت کا وقفہ ہوتا ہے. نیکسٹ دا سویس یونین واز میڈ اپ آف ڈیش ریپبلکس. تو یونین جو ہے وہ کتنی ریپبلک یا اسٹیٹس مل کے بنی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 15 اسٹیٹس. سویس یونین 15 جمہوریہ پر مشتمل تھی اور یہ جمہوریہ سب سے بڑی روس سے لے کر چھوٹی ریپبلکوں جیسی بالٹک ریاستوں اور وسطی ایشیا ممالک تک تھی. نیکسٹ MI5 از دا انٹیلیجنس ایجنسی آف وچ کنٹری. MI5 جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی کس ملک کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یونائٹڈ کنگڈم کی. MI5 جسے سیکیورٹی سروس کہا جاتا ہے اور برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. یہ برطانیہ کے اندر گھریلو انسداد، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہے.
لیکن مدر ٹریسا بیکیم دا فیمس بیکاز آف ہز مدر ٹریسا، کس وجہ سے مشہور ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سوشل ویلفیئر کی وجہ سے۔ مدر ٹریسا اپنے وسیع انسانی کاموں کے لیے مشہور ہوئیں، جنہوں نے 1950 میں کلکتہ بھارت میں مشریز آف چیریٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جو بے گھر تھے اور گلیوں میں مر رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی غریبوں، بیماروں، یتیموں اور مرنے والوں کی خدمات کے لیے وقف کر دی تھی۔ غریبوں اور مذاہب پر توجہ مذکور کی اور اس کی بلوز خدمات کے لیے اسے 1988 میں امن کا نوبل انعام ملا ہے۔ مدر ٹریسا کو 2016 میں رومن کیتھولک چرچ نے ایک سنت کا درجہ دیا تھا اور اس کی عید کا دن 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہو از اے کرنٹ پرائم منسٹر آف انگلینڈ، انگلینڈ کے موجودہ جو ہے پرائم منسٹر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رشی سناک۔ رشی سناک جو ہے دا ریت آف رشی سناک انگلینڈ کے موجودہ وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے 25 اکتوبر 2022 کو عہدہ سنبھالا اور برطانیہ میں ہنری میجسٹی کی حکومت کی رہنما ہیں۔ who became the first person to run across the continent of Africa، افریقہ بر اعظم کے ارد گرد پہلا شخص کون ہے جس نے چکر لگایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے روز کوک۔ اس کے علاوہ جو روز کوک ہیں ان کو ہارڈر گریزر یا اس نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ افریقہ کے اس پار بھاگنے والے پہلے شخص بن گئے ہیں جنہوں نے کارنامہ 7 اپریل 2024 کو جنوبی افریقہ کے انتہائی جنوبی مقام سے شروع ہو کر ٹیونس میں ختم ہونے والے 352 دن کے سفر کے بعد مکمل کیا۔ اپنی دور کے دوران انہوں نے 16 ممالک میں سے 16,000 کلومیٹر سے زیادہ صحراؤں، پہاڑوں اور برساتی جنگلات کا احاطہ کیا ہے۔ نیکسٹ نے اس سوال کے جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ سوئٹزرلینڈ واٹر فال از لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ سوئٹزرلینڈ واٹر فال جو ہے کس ملک میں موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے آسٹریلیا میں، آپشن بی جاپان میں، آپشن سی نیوزی لینڈ میں یا آپشن ڈی USA میں۔ سوال کے جواب آپ لوگوں نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ نے ہماری پریویس جو ہے جنرل نالج کی ویڈیو نہیں دیکھی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا آنسر بتایا ہے۔ اس کا جو PDF سٹارٹ میں نے کہا تھا وہ آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے وہاں پہ واٹس ایپ کا لنک اویلیبل ہے، اس کو جوائن کریں گے اور واٹس ایپ کے گروپ میں ہم ڈیلی بیس کا اس کا PDF اور ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ شیئر کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئکن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کوئی بھی معلومات چاہیے، جو کوئی بھی پاس پیپر یا کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو یا کسی بھی کوئی سجیشن چاہیے ویڈیو کے ریلیٹڈ، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔